بہت شکریہ. ہم یہاں ہمارے غریب خانے پہ آئے ہیں صاحب اور ان کے ساتھ ان کے ساتھی سارے آپ کے سامنے موجود ہیں. تو کل شام کو یہ پہنچے تھے اور رات بھر ہم نے ایک سب سے جس کو ہمارے قابضین بھی حساس سمجھتے ہیں اور ہم بھی حساس سمجھتے ہیں، لیکن ہمارا حساس سمجھنے کا نقطہ اور ہے کہ انہوں نے ہماری زندگیاں اجیرن کر دی ہیں. ٹھیک ہے، وہ حساس سمجھتے ہیں کہ مفادات کی ایک بہت خاص وہ مالی غنیمت سمجھتے ہیں. تو ان کا حساس کچھ اور ہے، ہمارا حساس کچھ اور ہے. تو فوجی انخلاء کے متعلق بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، بڑے اچھے تجویزات آئے ہیں، بڑی پرمغز طریقے سے اور بڑی سنجیدہ فیڈ بیک ملا ہے، ان سے بھی ملا ہے. اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہمارے دوست جو پھیلے ہوئے ہیں ساری دنیا میں، انہوں نے بھی جو ہے نا بہت اہم نقطے اٹھائے ہیں اور سوال رکھے ہیں جن کو کور کرنا اس عمل سے پہلے ضروری ہے. دوبارہ اس نتیجے پر آئے ہیں، پہلے بھی آئے تھے کہ تحصیل سہنسا میں ہم اس کو ایک ملٹری فری زون بنانا چاہتے ہیں مکمل طور پر، جس طریقے سے کافی حد تک پلندری وہ بھی ایک ملٹری فری زون ہے غالباً معاہدہ بارل کی بنیاد پر. تو وہ بھی ہمارا ملحقہ تحصیل ہے. تو میں جو میرے مہمان ہیں صداقت مغل کشمیری صاحب، میں ان کو مائک دیتا ہوں اور ان سے تاثرات لیتا ہوں اور کوئی پیغام جو یہ سمجھتے اہم ہے وہ ہمیں بتا سکتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب تنویر صاحب اور عابد صاحب اور سارے صاحب آپ دوستوں کی میزبانی کا. ہمارے بزرگ ساتھی سردار شمیم صاحب بھی رات میں ڈسکشن کے حصہ تھے، جو ہماری کافی تقریباً 5-6 گھنٹے یہ تفصیلی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی. ہماری تو خواہش اور جدوجہد جو ہے جموں کشمیر کو مکمل ملٹری فری زون بنایا جائے اور ہر قاصد کی افواج جو ہے وہ یہاں سے نکلے. اور انشاءاللہ یہ ہماری جدوجہد وقت آئے گا کامیاب ہوگی. ابھی جو حالیہ عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک ہے، اس میں لوگوں کا جو اس تحریک کے ساتھ جڑنا ہے، اور بیسک وہ یہی ہے کہ قابضین کا جو ظلم اور ستم ہے، اور قابضین جو ہے اس اپنے عسکری طاقت کے بل بوتے پہ ہمارے وسائل بھی لوٹ رہے ہیں اور ساتھ بات بھی نہیں کرنے دیتے. تو یہ اچھی کاوش ہے، چونکہ آپ سینسر سے اور سینسر کو ویسے بھی میرے خیال سے کوئی اس طرح کا دوسرے کسی ملک کا خطرہ نہیں. جس ملک کے یہ قبضے میں اس کے میں تو ہے ہی ہے، تو پھر اس کے اگر دوسرے کسی ملک سے ڈائریکٹ اس کو خطرہ نہیں ہے تو ملٹری فری زون اس کو بھی بنایا جائے. اور ہماری تو جدوجہد یہ ہے کہ پوری ریاست کو جلد سے جلد جتنے جلدی ممکن ہو سکتا ہے ان ممالک کو اپنی معیشتوں کو بچانے کے لیے، اپنی عوام کی سلامتی کے لیے، اپنے دنیا کے ساتھ تعلقات کو استوار کرنے کے لیے جموں کشمیر سے اپنی فوج کا جو انخلاء ہے اس کو ضروری بنایا جانا چاہیے. اس کے لیے ہماری بات کا جدوجہد جو ہے وہ جاری ہے. تو میں گزارش کروں گا اپنے ساتھی جناب زبیر بھٹی صاحب سے، انہوں نے آپ کو بڑی اہم جو ہے تجاویز بھی دی ہے اور یہ گزشتہ 40 سال سے جو ہے اپنی وطن کی آزادی کے لیے جدوجہد کا ہے، اس پہ یہ بھی بات کریں. جی بہت شکریہ دوستوں کا. رات کو ہم یہاں پر اپنے ساتھی راجہ تنویر صاحب کے دولت قدے پر تھے اور ایک بہت قدرت نے ہمیں سنہری موقع عطا کیا کہ ہم اپنے جو معاشرتی مسائل ہیں، جو قومی مسائل ہیں، ان کے اوپر سیر حاصل ہم نے گفتگو کی ہے. یہ بہت سینئر ساتھی کمانڈر فاروق صاحب، سردار شمیم صاحب، صداقت مغل صاحب ہمارے ساتھ تھے. تو بڑی ایک پر امید گفتگو رہی ہے. تو اس میں سب لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ جموں کشمیر کو ملٹری فری زون بنایا جانا چاہیے. اس کے ارد گرد کے ممالک اور خاص طور پہ جو قابضین ہیں ان کو کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں، اس پر بھی گفتگو ہوئی ہے. اور نتیجہ اس میں یہ نکالا گیا ہے کہ یہ تجربہ جو ہے یہ ہم یہاں تحصیل سہنسا سے شروع کرتے ہیں. تحصیل سہنسا ایسا علاقہ ہے کہ جو کسی بھی کنفلکٹ زون میں نہیں آتا. یہاں پہ کسی قسم کی فوج کی ضرورت ہے ہی نہیں. یہاں پہ جو لوکل معاملات ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے، سیکورٹی کے لیے پولیس موجود ہے اور اس کی تعداد بھی بڑھائی جا سکتی ہے. عملی طور پہ یہاں کسی فوج کا کوئی نہ ضرورت ہے نہ کوئی اس کا کردار ہے. تو ہم اس پہ فوکس کر رہے ہیں کہ سہنسا کی جو حد بندی ہے اس کے اندر اگر کوئی ملٹری تنصیبات ہیں تو ان کو وہاں سے ہٹایا جائے اور
عوام کے جو یہاں پہ وسائل ہیں، سینسا کے جو وسائل ہیں، یہ ایک علامتی طور پہ، جس طرح ہمارا موقف یہ ہے کہ پورے جموں کشمیر کی ریاست کے جو وسائل ہیں وہ وہاں کے لوگوں کے اختیار اور تصرف میں ہونے چاہیے، تو اس کا تجربہ ہم یہاں سینسا سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں سینسا کے جتنے وسائل ہیں وہ یہاں کے مقامی لوگ استعمال کریں، اور اکنامکس جو ہے وہ جو میجر ہمارا فوکس ہے وہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ سیرسا کی آمدنی میں اضافے کے لیے ہم کیا کیا وسائل بروئے کار لا سکتے ہیں، تو ایک نمونہ بنانا چاہ رہے ہیں، اور اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر وہی فارمولہ ہم پورے ملک جموں کشمیر میں اپلائی کریں گے اور اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ تو ابھی یہ 100% مکمل طور پہ یہ ہماری ڈسکشن کسی نتیجے پر نہیں پہنچی، لیکن ایک بہت اچھا آغاز ہوا ہے اور اس میں کافی ساری پیش رفت بھی ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں دوستوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سینسا سے ہم اپنے اس کام کا آغاز کریں گے۔ تو اب آئندہ بھی ہمیں موقع ملتا رہے گا اور ہم اس پہ بات چیت کرتے رہیں گے اور اگلے لائے عمل جو ہے وہ اس کا خاکہ تیار کرتے رہیں گے، لیکن آج سے تنویر صاحب نکل رہے ہیں سینسا کی جو زمین ہے اس کے مطالعے کے لیے، اس کی اسٹڈی کے لیے، تو پھر اس کے بعد جب یہ اس کا مطالعہ مکمل ہو جائے گا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم کہاں کہاں پہ کیا کیا کر سکتے ہیں، کہاں کہاں پہ کیا کیا پوٹینشیل ہے، کیا کیا کمزوریاں ہیں، تو پھر یہاں پہ کام شروع ہوگا۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ۔ میں اب چاہوں گا کہ ہمارے محترم سینئر دوست کمانڈر فاروق صاحب جو ہے وہ رات کی اس ڈسکشن اور جو فیصلے ہم نے کیے ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالیں اور ہمیں اپنے خیالات سے مستفید فرمائیں۔ جی کمانڈر صاحب۔ شکریہ بٹی صاحب اور رضا تنویر صاحب، اور